بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے zeatutor چینل سے آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، آج ہم ڈیفرنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کا خرچ کیا ہوا نوٹ واپس لوٹ کر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ آپ کسی نوٹ کو نشان لگا کر خرچ کرتے ہیں تو وہ نوٹ اگلے دن یا دوسرے دن یا 2-4 دن کے بعد لوٹ کر آپ کے پاس واپس کیسے آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ آپ ایک نوٹ کسی اور شہر میں خرچ کرتے ہیں اور وہی نوٹ اگلے ہی دن آپ دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں تو وہ نوٹ بھی آپ کے ساتھ اس شہر میں چلا جاتا ہے اور آپ اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ تو ہم آج دیکھیں گے یہ نوٹ اس طریقے سے کیسے آپ کے پاس لوٹ کر آ جاتا ہے، سرکولیشن کیسے ہو جاتی ہے نوٹوں کی۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک مثال کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص بذریعہ ٹرین کراچی سے لاہور جا رہا ہے اور کراچی سے لاہور جاتے ہوئے اسٹیشن پر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں پانی کی ایک باٹل خرید لوں۔ تو وہ منرل واٹر کی ایک باٹل خریدنے کے لیے اسٹیشن سے کسی بھی شاپ کے پاس جاتا ہے اور اس شاپ کو 100 روپے کا نوٹ ایک خاص نشان لگا کر اس شاپ کو دے دیتا ہے۔ 100 روپے کا نوٹ دے کر وہ منرل واٹر کی ایک باٹل خریدتا ہے اور یوں وہ اپنی سیٹ پر دوبارہ بیٹھ جاتا ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اسی ٹرین میں ایک اور شخص بھی کراچی سے لاہور جا رہا ہے، وہ نیچے اترتا ہے اور اسے بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر وہ اسی شاپ پر چلا جاتا ہے جس شاپ پر اس نے 100 روپے کا نوٹ دیا ہوتا ہے، تو وہ جا کر اس شاپ کو 500 روپے کا نوٹ دیتا ہے اور کوئی چیز خریدتا ہے۔ تو دکاندار اس کا 500 روپے کا نوٹ رکھ کر وہ اسے چیز دیتا ہے اور اسے بقایا دینا چاہتا ہے، اور بقایا دیتے وقت اسے وہی 100 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جو ابھی آپ نے یعنی کہ اے شخص نے اس کو دیا تھا۔ تو اے شخص کا دیا ہوا 100 روپے کا نوٹ دکاندار کے پاس گیا اور دکاندار نے یہی نوٹ بی شخص کو فراہم کر دیا۔ اب 100 روپے کا اس شخص کا نوٹ دکان پر گیا، دکان سے اس شخص کی جیب میں چلا گیا اور یہ شخص بھی اپنی چیز خریدتا ہے اور ٹرین میں سوار ہو جاتا ہے۔ یوں اس کا نوٹ ٹرین میں سفر کر رہا ہے لیکن اس کی جیب میں نہیں بلکہ اس شخص کی جیب میں نوٹ سفر کر رہا ہے۔ یہ دونوں شخص جب لاہور پہنچتے ہیں، یہ شخص لاہور پہنچ کر اترتا ہے اور کوئی نہ کوئی چیز خریدنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس شخص سے پہلے یہ شخص اسٹیشن پر اتر کر کوئی چیز خرید لیتا ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی سویٹ خریدنا چاہتا ہے، کوئی فروٹ خریدنا چاہتا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے لاہور میں اتر کر اس اسٹیشن کی دکان پر کوئی چیز خریدی تو وہ جو نشان لگا ہوا نوٹ جو کہ اس کی جیب میں تھا اس نے یہاں پے کر دیا، اور یہ نوٹ جو اس نے یہاں پے کیا اب لاہور کے اس دکاندار کے پاس آ گیا۔ جیسے ہی یہ شخص چیز خرید کر آپ کا دیا ہوا 100 کا نوٹ اس دکاندار کو دے کر چلا جاتا ہے تو آپ بھی یا اے شخص بھی اسی دکان پر آ جاتا ہے اور وہ اس شخص سے اس دکان سے 500 روپے کا نوٹ دے کر کوئی چیز خریدتا ہے۔ جیسے ہی 500 روپے کا نوٹ اس نے اس کو دیا، اس شخص کو بقایا دینا ہوگا۔ تو جیسے ہی اس نے 100 روپے کا نوٹ جو اسے بقایا دینا تھا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا، تو اس کے ہاتھ میں وہی 100 روپے کا جو نشان زدہ نوٹ آپ کا تھا آپ کے پاس دوبارہ آ گیا۔ اس دکاندار نے وہ 100 روپے کا نوٹ آپ کو بقایا کی صورت میں دے دیا۔ تو ہمارا وہ 100 روپے کا نوٹ جو ہم نے ابھی کراچی میں خرچ کیا تھا، اگلے دن لاہور اسٹیشن پر اترتے ہوئے وہ 100 کا نوٹ لاہور کے اسٹیشن سے دکاندار سے ہمیں حاصل ہوتا ہے تو ہم بڑے اچنبے میں آ جاتے ہیں، ہم بڑی حیرانگی میں ہو جاتی ہیں کہ میں یہ 100 روپے کا نوٹ نشان لگا کر کراچی میں چھوڑ کر آیا تھا، یہ 100 روپے کا نوٹ میرے ساتھ لاہور میں کس طریقے سے سفر کر رہا تھا اور شفٹ ہو رہا تھا۔ تو ناظرین، 100 روپے کا نوٹ کراچی میں خرچ کیا اس شخص نے، یہ 100 روپے کا نوٹ اس کی جیب میں چلا گیا، یوں یہاں اتر کر اس شخص نے یہی 100 روپے کا نوٹ لاہور کی دکان کو دیا، آپ چیز خریدنے گئے، 100 روپے کا نوٹ بقایا کی صورت میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو یوں پیسہ ہمیشہ گردش کرتا رہتا ہے۔ اکنامکس میں پیسہ نہ رک سکتا ہے اور نہ اسے رکنا چاہیے۔ پیسہ رک جائے گا تو ہماری اکانومی رک جائے گی۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو پیسے کی سرکولیشن سمجھانے کی میں نے کوشش کی۔ امید کرتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو استفادہ دے رہی ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے گا، آگے فارورڈ کیجیے گا، شیئر اور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کو بتائیے گا اور اپنے قیمتی کامنٹس ہم تک ضرور بھیجیے گا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔